جی ہمارے نزدیک ایک سورس ہے دین کا اور وہ پیغمبر کی ذات. پیغمبر آگے 4 سورسز دیں، 6 سورسز دیں، 18 سورسز دیں، وہ سب کے سب سورسز کہلائیں گے. پیغمبر کی ذات دین کا تنہا ماخذ ہے. وہ اترتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ تک اللہ کی بات پہنچ گئی ہے. اب وہ کہیں گے کہ پتھر کے نیچے لکھی ہوئی پرچی اس کا سورس ہے تو میں اس کو مانوں گا. وہ کہیں گے آسمان کے اوپر تاروں کی لکیریں گن کے تم اس کو دین سمجھ لو، میں اس کو مانوں گا. تو پیغمبر کی ذات سورس ہے ہمارے نزدیک. اب پیغمبر کی ذات نے دین کس چیز کو قرار دیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو قرار دیا. اور بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس اگر تو قرآن مجید ہی کی کسی علت کا امتداد ہے، یعنی کوئی ریزن وہاں موجود تھا اس کو آپ نے پھیلا دیا ہے، تو وہ کوئی انڈیپینڈنٹ سورس ہی نہیں ہوا. وہ تو اوریجنل سورس کے حکم کی ایکسٹینشن ہے. سورس تو کوئی چیز تب بنتی ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ کھڑی ہوئی ہو سورس ہونے میں. تو قیاس ہو یا اجتہاد ہو یا کسی حکم کا اطلاق ہو یا کسی حکم کی شرح و وضاحت ہو یا اس کی تفہیم و تبیین ہو یا اس کو آگے مماثل صورت پر آپ اس کا اطلاق کر لیں، تو یہ کوئی نیا دین تو نہیں بن رہا، نیا سورس بن رہا ہے. مثلا قرآن نے کہا تھا کہ بھائی شراب ممنوع ہے. علت کیا ہے؟ یہی کہ آپ کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی، آپ 10 چیزوں پہ اور اس کا اطلاق کر لیتے ہیں. تو یہ اطلاق کرنا سورس نیا کیسے ہو گیا؟ تو قرآن، سنت اور قیاس کو ہم بھی مانتے ہیں. وہ تو جو دین کا حکم ہوگا اگر وہ کسی ریزن پہ مبنی ہوگا، ریزن کہیں اور پایا جائے گا، اس کو وہاں تک پھیلا دیں گے. اختلاف صرف ایک چیز میں آتا ہے، وہ اجماع. اجماع کی بھی 2 نوعیتیں ہیں. ایک اجماع ہے نقل علم کا، علم کو منتقل کرنے کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، سنت اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے. یہ جو ساری کی ساری اسٹیبلش ہسٹری آپ کے سامنے آتی ہے، یہ بھی اجماع سے ہی پہنچتی ہے. تو اجماع سب سے محکم اور ایبسولوٹ قطعی ذریعہ علم ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد مل کے اس واقعے کے حدوث کو آگے پہنچا رہی ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا. یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہے. یہ حقیقت اجماع سے ہم تک منتقل ہوئی ہے کہ ایک شخص وہاں پر پیدا ہوئے تھے. تو اس اجماع کے تو ہم بھی قائل ہیں. اس پر ہم نہ کھڑے ہوں تو نہ دین کے سورسز کو اخذ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو اخذ کر سکتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے فہم کے اجماع کا کہ بھئی کسی آیت کا یہ مطلب ہے یا کسی حدیث کا یہ مطلب ہے، تو وہ مطلب کا اجماع چیز کیا ہوتا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا مجھے. یعنی سب لوگ متفق ہیں کس چیز پر کہ اس کا یہ مطلب ہے، کیوں ہے یہ مطلب. اس کا تعلق پڑا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری امت کی جو علماء ہیں ان کا اجتماع ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے آپ کو غلط نہیں ہو سکتے. جی آپ فرد واحد جاوید احمد قادری صاحب. جی تو یہاں پر جب آپ کہتے ہیں لاکھ لوگوں کا اجماع ہے تو وہ ہوتا ہے واقعے کے حدوث پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت سے، داس کیپٹل لکھی ہے کارل مارکس نے، قائد اعظم ایک شخصیت تھے، غالب پیدا ہوئے دلی میں. یہ تو واقعے کے اوپر ہے. آ رہا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں. فہم پر آپ اجماع کریں گے، واقعے پر اجماع تو لوگ کرتے ہیں اپنے مشاہدے کے ذریعے. ظاہری بات ہے جب داس کیپٹل لکھی ہوگی کارل مارکس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوں گے، لوگوں نے دیکھا ہوگا نا. ذریعہ علم کیا ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ ہے نا. اس تجربے اور مشاہدے کو ہزاروں لاکھوں لوگ آگے منتقل کر دیتے ہیں. یہاں پر قرآن کی آیت ہے، 1 لاکھ لوگوں کو خواب آیا تھا رات میں کہ اس کا مطلب یہ ہے. آیت کا معنی ہوتا ہے. آیت جب جملے میں آتی ہے تو وہ جملے کا حصہ بنتی ہے، اس کا کوئی نظم ہوتا ہے، اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر دلیل کیا بنے گی اجماع کی؟ زبان، اس لفظ کا معنی. تو آپ 1 کروڑ لوگ لے کر آ جائیں، ان کا ذریعہ علم کیا ہوگا کسی معنی کی تعین میں؟ وہ قرآن کی آیت ہوگی. تو آیت تو پڑھی جائے گی نا، پڑھ کے معنی بتایا جائے گا. تو جب آپ معنی بتائیں گے تو اس معنی کے اندر اگر 1 لاکھ لوگ کہہ رہے ہوں اور درست بات ہوگی تو مان لیں گے، 1 بندہ کہہ رہا ہو درست بات ہوگی تو مان لیں گے. جی فرمائیے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ایز اے فلسافیکل ڈسکشن میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک شخصیت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا رسالت سے. اسی طریقے سے داس کیپٹل ہو، اقبال ہو، کوئی بھی. یہ تو کہنے میں تو بڑی آسان بات ہے، جب آپ اس کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ اتنی سادہ نہیں رہتا. جس وقت مجھے کوئی شخص آ کر یہ بتاتا ہے کہ یہ دین کا سورس ہے، تو پہلا سوال تو اس سورس کے سورس بننے کے عمل پر ہوگا
میں نے تو ابھی تو جو آپ کے جوابات دیے تھے وہ عقلی پہلو سے دیے تھے، ابھی تو اصل سوالات باقی ہیں اس پہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی قرآن دین کا سورس ہے، یہ تو امر واقعی ہے، سنت دین کا سورس ہے، قرآن خود پیغمبر کو پابند کر رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہی طریقہ ہے، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، اس کو پیغمبر انیشیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، امر واقعی کا بیان ہے۔ یہ جو تیسرا سورس دریافت کیا ہے یہ کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے دیا، الگ سے آیا، قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، پایا کہاں جاتا ہے؟ تو پہلے تو سورس ویریفائی ہوگا۔ آپ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دستور کے مطابق چلے گا، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کی عوام نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ 73 قائن ان کے پیش نظر ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ ایک اور کتاب بھی ہے، یہ ایک اور صاحب بھی ہیں، یہ ایک اور ماخذ بھی ہے، ایک اور سورس اور ریفرنس بھی ہے، اس کے مطابق بھی ہم چلائیں گے، تو میں آپ سے سوال کروں گا نا کہ یہ جو ایک اور ہے یہ کہاں سے آیا؟ پہلے اس کو ثابت کریں۔ یہ عقلی دلائل ہیں کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں تو غلط ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن سورس کہاں سے آیا پہلے تو اس کو ثابت کریں نا۔ تو یہ سورس روایت میں نہیں، یہ سورس قرآن میں ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ اجماع کو دین کا ایک سورس قرار دیتے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت کو اس کا ماخذ قرار دیتے ہیں، یعنی گویا انڈیپینڈنٹ سورس خود ایک سورس کے اندر سے اپنے وجود کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ پرائمری سورس تو ہوا نہیں، پرائمری سورس ہوتا تو اس کو اپنی ذات میں الگ سے کھڑا ہونا ہوتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ برس ہا برس پڑھتا رہا میں اور تلاش میں رہا کہ اجماع کے لیے قرآن مجید سے کوئی دلیل ملے، تو یہ آیت ہے جو میری اجماع کی ثبوت کی دلیل ہے۔ تو پہلے تو سورس کی حقیقت کو سمجھ لیں آپ۔ اچھا اب آیت پڑھیں، آیت کو پڑھنے کے بعد آیت کو بتانا پڑے گا نا کہ میں ایک مستقل بذات الگ سورس دے رہی ہوں تمہیں، جس سے انحراف کرنے کے نتیجے میں تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے، بتانا پڑے گا نا آیت کو۔ ظاہری بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت نمازیں پڑھو میں کہوں یہ تو اجماع کا سورس ہے، انیشیٹ کرنا پڑے گا اس کو۔ آیت کو کبھی قرآن مجید کھول کے مطالعہ کریں کہ وہ آیت کیا بات کر رہی ہے، وہ آیت کیا کہتی ہے، کہ اس کے اندر دین کا کوئی مستقل سورس بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اور اس کے ساتھیوں کے رستے سے ہٹتے ہیں ان قریب جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور اس کو ذرا پیچھے اور آگے سے ملا کر پڑھیں تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیت کے الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو پھر کیا ہوگا، ہم ان کو بھیج دیں گے جہنم میں۔ تو اب آپ میرے سامنے پڑھیں غالب کا کلام اور اس کے بعد کہیں اس کے اندر تو موجودہ دور کی معاشی پالیسی بیان ہو رہی ہے، تو میں سوال کروں گا کہ کہاں بیان ہو رہی ہے، یا نہیں کروں گا؟ تو پہلے تو سورس کو ثابت کریں۔ تو یہ سورس ثابت کیا جاتا ہے قرآن مجید سے، اور پھر بیان کی جاتی ہیں حدیثیں۔ حدیثیں کیا ہیں؟ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی، میری امت کبھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی۔ چونکہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کسی بات پر، تو اب ہم اس کا ایک مفہوم مخالف نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اب روایت کو ہمارے زاویے سے پڑھیں آپ۔ روایت میں یہ کہاں بیان ہوا کہ پوری امت غلطی نہیں کر سکتی؟ ضلالت اور غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی یہ روایت کہاں کہہ رہی ہے کہ امت غلطی نہیں کر سکتی؟ ہم بھی کہتے ہیں امت آج بھی ضلالت نہیں کر سکتی اجتماعی طور پہ۔ کیسے ہم کسی کے نفس اور ضمیر کے بارے میں فیصلہ دے دیں کہ اس نے جانتے بوجھتے گمراہی کا رستہ اپنایا ہے، غلطی نہیں کر سکتی؟ یہ کہاں بیان ہوا روایت؟ آگے بڑھیں، روایت کہتی میری امت کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ہر دور میں کچھ لوگ رہیں گے جو سچی بات کرتے رہیں گے۔ تو یہ تو اجماع کے خلاف روایت دلیل بن گئی کہ میں کہوں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کبھی مت مروب ہونا کہ سارے لوگ جو جمع ہو کے کہہ دیں گے تو وہ بات جو ہے وہ گمراہی کی بات ہوگی، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ رہیں گے، کہتے رہیں سارے لوگ بات۔ تو یہ ایسے دین کا سورس واضح ہوتا ہے۔ پھر کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ روایت سے ایک اور دلیل پیش کی اجماع کی، الجماعت پر، الجماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ بھائی زبان ہے، عربی زبان ہے، الجماعت، السلطان، خود روایتوں نے استعمال کیا ہے، خود عربی زبان کے معروف استعمالات ہیں۔ یہ اس معنی میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نظم اجتماعی پہ۔ عام الجماع کہا جاتا ہے جس سال صلح ہوئی ہے، تو نظم اجتماعی کے ساتھ جڑے رہو۔ اب آپ مجھ سے کہیں، ابھی تو سورس کے اطلاقات پر میں بعد میں آؤں گا گفتگو کرنے کے لیے،
تو سورس پہ جب میں آپ سے گفتگو کروں گا آپ کہیں جی سورس پر بھی اجماع ہے کہ اس آیت سے ہی مراد ہے، تو پھر کس دیوار میں سر ماروں جا کے؟ آپ یہ دیکھیے جی کہ رسول اللہ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو ان کی دعوت کے مقابل میں جو سب سے بڑا آرگومنٹ تھا مسیحیوں کا وہ کیا تھا؟ اجماع امت. ہماری امت کا اجماع ہے کہ سیدنا مسیح خدا کے بیٹے ہیں، شریعت منسوخ ہو گئی ہے، کفارے کا عقیدہ حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں، ذرا ان کے یہاں جا کر دیکھیں جو علماء پیدا ہوئے، جس شان کے علماء، قرآن مجید نے ان کی عبادت اور ان کی ریاضت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ راتوں کو اٹھتے ہیں. کس قدر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے دلیل یہی پیش کی، اجماع ہے ہمارا. تو دنیا میں حقیقت کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ استدلال سے فرار اختیار کریں. بھائی آپ کا اجماع ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں بہت توجہ سے سنوں گا، دلیل بتائیں اس کی. تو دلیل اصل چیز ہوتی ہے. تو یہ ہے پہلی چیز اجماع امت کی. اور اگر اس کو زیادہ دقت نظری سے دیکھنا ہو اس اجماع کو، تو آپ ہمارے اس پہ چلے جائیں. غامدی صاحب کی زندگی کا پہلا اسائنمنٹ تھا 1972 میں، اور وہ یہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن کے اندر جو حصے لکھے ہوئے ہیں قانون وراثت میں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جذباتیت میں بات نہیں کر رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری امت کا اجماع ہے. کبھی وقت ہو اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہوں، پوری کی پوری پھر عرض کرتا ہوں، اہل تشیع، اہل سنت، معتزلی، خوارج، داخلی، جو فرقے ہیں، سب کا اجماع ہے کہ قرآن کے اندر جو تقسیم وراثت کے حصے نقل ہوئے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. اجماع ہے امت. پڑھ لیں جا کر، کل جا کر کسی مسجد میں کسی مولوی صاحب کو لکھ کر دیں کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی عورت مرے شوہر کو اتنا ملے گا، بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا. ذرا تقسیم کر کے دکھا دیں اپنے فہم کے مطابق. وہ جو جواب دیں گے آپ کو وہ لے کر آ جائیے گا میرے پاس، وہ یہی ہوگا. تقسیم نہیں ہو سکتی، اجماع ہے. تو گویا آپ کا جو انڈیپینڈنٹ سورس تھا اس نے اصل سورس کو غلط قرار دے دیا. یعنی جس سورس کی ایک آیت سے یہ نیا سورس پیدا ہوا تھا، اس نئے سورس نے اس سورس کے بارے میں یہ کہا کہ اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا، اجماع ہے ہمارا. پہلا اسائنمنٹ تھا. اس پر غامدی صاحب کو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے اس کے اوپر، اور حل کر کے بتایا تھا کہ غلط اجماع ہے. قرآن مجید یہ بات کہہ ہی نہیں رہا جو آپ نے اجماع سے غلط سمجھ لی. تو یہ حقیقت ہے اجماع کی.